السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ چنچل گوڑہ اسٹریٹ فائٹ میں زخمی نوجوان دوران علاج فوت۔ مجلسی رکن اسمبلی نے مرحوم کے مکان پہنچ کر لواحقین کو دیا پرسہ۔ چنچل گوڑہ اسٹریٹ فائٹ میں ملوث ملزمین گرفتار۔ سر پر اندرونی چوٹ کی وجہ سے نوجوان کی موت۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون کی میڈیا کانفرنس۔ مجلسی اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں لاک ڈاؤن کے باوجود عوامی خدمات میں مصروف۔ غیر قانونی طور پر ممنوعہ تمباکو اشیاء اور گٹکا فروخت کرنے کے الزام میں 3 افراد گرفتار۔ 3,65,000 روپے مالیتی اشیاء ضبط۔ نارزون ٹاسک فورس ٹیم نے کی کارروائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست بھر میں لاک ڈاؤن میں توسیع کی ہے اور صبح 6 بجے تا شام 5 بجے تک لاک ڈاؤن میں نرمی دی گئی ہے، جبکہ 1 گھنٹہ گھروں کو پہنچنے کے لیے وقت دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR کی قیادت میں منعقدہ کابینی اجلاس میں اہم فیصلہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ضلع کھمم اور نلگنڈا میں اوقات میں تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور دن میں صرف 2 بجے تک ہی وہاں نرمی جاری رہے گی۔ دیگر اضلاع بشمول حیدرآباد میں دن کا لاک ڈاؤن برخاست کرتے ہوئے جملہ 12 گھنٹے صبح 6 تا شام 6 بجے تک نرمی کے اوقات دیے گئے ہیں۔ دبل پورہ پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے چنچل گوڑہ میں ہوئی اسٹریٹ فائٹ میں شدید زخمی نوجوان عدنان کی موت دوران علاج ہونے کے بعد اس کیس کو قتل کیس میں تبدیل کیا گیا اور 4 ملزمین کے علاوہ 2 کم عمر لڑکوں کو بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون گجاراؤ بھوپال نے میڈیا کو بتایا کہ معمولی سی بات پر 2 گروپوں میں جھگڑا ہوا اور بیچ بچاؤ کے دوران عدنان پر ملزمین کامران اور نجیب نے حملہ کیا اور سر پر اندرونی زخم آنے سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور دوران علاج وہ دم توڑ گیا۔ حراست میں لیے گئے ملزمین میں سید خواجہ معین الدین کامران، سید نجیب، سید مصطفیٰ مجیب، عبداللہ کے علاوہ 2 کم عمر لڑکے بھی شامل ہیں۔ دبل پورہ پولیس اسٹیشن لمٹس چنچل گوڑہ میں جو سنڈے کا واقعات ہوا ہے، اس میں 16-19 سال کے بیچ کے ایک لڑکوں ہیں، ان کا پرانی دوستانہ اس کا ریسنٹلی ان کے بیچ میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ اسی دوران سنڈے جب پورے لوگ بیٹھے اس میں جھگڑا شروع ہوا اور یہ مار پیٹ تک چلا گیا۔ اسی دوران کمران بول کے ایک لڑکا، عدنان بول کے ایک لڑکے کو ایک زبردست پنچ مارا فیس میں۔ عدنان وہیں کے وہیں گر گیا، اس کو ترنت عثمانیہ ہاسپٹل لے کے گئے۔ کل اس کی سرجری بھی ہوئی، آج صبح اس کا انتقال ہو گیا۔ اس میں پورے 6 ایکیوزڈ کو آئیڈینٹیفائی کیے، اس میں 2 جونیلس ہے 18 ایئر سے کم عمر کے اور 4 18 ایئر کے اوپر ہے۔ پورے ہماری کسٹڈی میں، ابھی ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجیں گے۔ سر جھگڑے کا ریزن کیا تھا سر؟ جھگڑے میں ان کے بیچ میں ایک دوسرے کو کامنٹ کرنا اور ایک چھوٹی سی جھگڑا جو ہے وہ بڑھتی گئی اور مارنے تک چلی گئی۔ سر پیرنٹس کے لیے کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ پیرنٹس کے لیے میسج ہے، اپنے بچوں کے لیے اچھی کمپنی میں رکھے، اپنی اسٹڈیز میں کانسنٹریٹ کرے اور ایک بری کمپنی سے دور رکھے، اور اسپیشلی یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کا پورے پالن کرے۔ سر CCTV کے کیمرے کے بارے میں کچھ بولنا چاہیے؟ یہ CCTV کیمرہ جو ہے یہ ٹرائل میں بہت امپورٹنٹ ایویڈنس ہوتا ہے، اس کا تو بہت اہمیت ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے اس میں امپورٹنٹ آئی وٹنسز ہوتے ہیں، آئی وٹنس کو
कोर्ट में जाने से पहले उसका मुजरिम को आइडेंटिफाई करना पड़ता, उसको जज के सामने, जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बोलते हैं। अगर ये सीसीटीवी फुटेज को ज़्यादा पब्लिसिटी मिल गई तो उस आइडेंटिफिकेशन परेड पर उसका वैलिडिटी पर क्वेश्चंस आएंगे, उसके सवाल उठेंगे। डिफेंस उसका फ़ायदा उठा सकता है कि ये वो जो मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है इससे इन्फ्लुएंस होकर इस पर आइडेंटिफाई किए। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है मीडिया से कि ऐसी फुटेज जब मिले तो उसको जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें, देखें कि इस पे प्रोसिक्यूशन को कोई नुकसान ना हो और डिफेंस उस पर। इतवार की रात दबिलपुरा पुलिस स्टेशन के चंचलगुड़ा नई सड़क के पास स्ट्रीट फाइट में जख्मी हुए फरहत नगर के साकिन नौजवान अदनान का मंगल की सुबह इंतकाल हो गया। वाज़ेह है कि चंचलगुड़ा नई सड़क के पास दो ग्रुपों के दरमियान मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था और इस झगड़े में अदनान नामी लड़का शदीद जख्मी हुआ और उसे पहले खानगी दवाखाना ले जाया गया और बाद में दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया था। अदनान का एक ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर्स उनकी सेहत को देखकर एक और ऑपरेशन भी करने वाले थे, लेकिन आज वो जख्मों से जानबर ना हो सके। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर आजमपुरा के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने सुबह ही से दवाखाना उस्मानिया में मौजूद थे। उन्होंने अपनी निगरानी में पोस्टमार्टम करवाया और फिर मैयत विरसा के हवाले की गई। गुज़िश्ता रोज़ भी अहमद बलाला की हिदायत पर SM अबरार दवाखाने में ही मौजूद थे और उन्होंने अदनान के अफराद ख़ानदान से भी मुलाकात की थी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मरहूम अदनान की ख़यामगाह पहुँचकर उनके अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कहा कि किसी और के झगड़े में अदनान पर हमला किया गया है। रुकन असम्बली ने कमिश्नर पुलिस से मुतालबा किया कि जो अदनान पर हमले में मुलविस हैं उन तमाम को गिरफ्तार किया जाए और जो लोग इलाके में गांजा और नशे का अड्डा चला रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए, जबकि दफ़ा 302 के साथ साथ उन पर PD एक्ट भी लगाया जाए। रुकन असम्बली ने कहा कि इस तरह की टोलियों की पुष्टपनाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी जानिब अदनान के वालिद ने भी कहा कि उनका बेटा दूसरों के झगड़े में अपनी जान गंवा चुका है और वो चाहते हैं कि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। स्टेशन लिमिट्स में यहाँ पर फरहत नगर के रहने वाले एक 18 साल नौजवान बच्चा जिसका नाम अदनान है, उसको वहाँ पर बेदर्दी से किसी और के झगड़े के अंदर इसको बेदर्दी से ये अदनान बच्चा जो जाकर वहाँ पर ये क्या हो रहा देख रहा था, बेदर्दी से मारकर 6-8 लोगों ने 8 से 10 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पर, उन लोगों ने बेदर्दी से मारा। परसों रात में मारने के बाद कल उसका उस्मानिया में ऑपरेशन हुआ, जो दिमाग में जो खून जमा हो गया था उसके लिए ऑपरेशन किया गया, लेकिन आज सुबह वो इस जख्म से जानबर ना हो सका। हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से मुतालबा करते हैं कि तमाम मुलज़िमीन जो इसके अंदर इन्वॉल्व है और वहाँ पर जो एक अड्डा बना के रखे हैं गंजटियों का, सट्टेखोरों का, एक वहाँ पर एक अजीब माहौल बना के रखे हैं, तमाम को के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये केस में जो मुलविस है वो तमाम को इनके ख़िलाफ़ तमाम 302 दफ़ात के साथ साथ इनको PD एक्ट में भी बुक किया जाए और ये गैंग जो ऑपरेट कर रहे हैं वो गैंग के लीडर्स को भी पकड़ा जाए। इंतजार करता हूँ ये जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पूरों को अरेस्ट किया जाए साहब। मेरी दरख्वास्त था, मेरा बच्चा नौजवान बच्चा पूरे उसके ऊपर ही मेरे दारोमदार था साहब। मेरे एक ही बच्चा था जो वालिदा को कैंसर है साहब। इसकी लड़ाई की वजह से ये दूसरे लोगों की लड़ाई है। मेरे बच्चों को उसमें मेरा बच्चा छुड़ाने गया तो मेरे बच्चों को मार दिए साहब। अच्छे 8 जने मिलके मारे साहब। उस पूरे कैमरे में बता रहा, क्लियर बता रहा साहब। नारजोन टास्क फोर्स टीम ने गैर कानूनी तौर पर तंबाकू अशिया और गुटखा फरोख्त करने वाली 3 मुलजिमीन की टोली को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 3,65,000 रुपये मालियती अशिया भी जब्त की। 49 साल अब्दुल कदीर, 45 साल M नागेश्वर राव के अलावा 36 साल A लक्ष्मण को हिरासत में लिया गया। 2 मुलजिमीन को मार्केट पुलिस स्टेशन हदूद से और 1 मुलजिम को चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद से हिरासत में लिया गया।
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے دونوں شہروں کے مختلف ڈویژنز میں عوامی راحت کاری کے کام لاک ڈاؤن کے دوران بھی انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے بلدی ڈویژنز رین بازار، پتھر گھٹی، دبیل پورہ، کرماگڑا اور تالاب چنچلم میں غریب اور مستحق عوام میں ناشتہ تقسیم کیا گیا۔ مجلس رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے مذکورہ کام کی نگرانی کی، جبکہ اس موقع پر حلقہ یاقوت پورہ انچارج یاسر عرفات، مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز محمد واسع الدین، محمود سہیل قادری، علمدار والا جہی، ڈاکٹر سمینہ کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر شفاعت علی اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن بلدیہ حسینی پاشا نے رمنس پورے میں واقع قلی قطب شاہ گورنمنٹ پالی ٹیکنیک میں قائم کیے گئے ٹیکہ اندازی سینٹر پہنچ کر ٹیکہ حاصل کرنے کی غرض سے آنے والوں میں اشیاء خوردنوش کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر انہوں نے ٹیکہ اندازی کیمپ میں خدمات انجام دے رہے عملے سے بھی اظہار تشکر کیا اور بتایا کہ صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی خصوصی نمائندگی پر مذکورہ ٹیکہ اندازی سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ ان کے ہمراہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ مائنارٹیز ڈیولپمنٹ سوسائٹی کی جانب سے مہدی پٹنم میں واقع اپنے دفتر میں لاک ڈاؤن کے پیش نظر غربا اور مستحقین میں بلا لحاظ مذہب و ملت راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر صدر سوسائٹی عابد صدیقی، نائب صدر اصغر حسین، جنرل سیکرٹری اے کے امین کے علاوہ رکن سوسائٹی صحافی محمد نصر اللہ خان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ رچاکنڈا کمشنریٹ آفس واقع نیلمیٹ میں تعمیر کیے گئے بیڈمنٹن کورٹ کا کمشنر پولیس رچاکنڈا مہیش بھاگوت نے افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر پولیس سدھیر بابو، ڈی سی پی ملکاج گری کے علاوہ دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ کمشنر پولیس مہیش بھاگوت نے اس موقع پر کہا کہ پولیس اہلکاروں کو اپنی جسمانی ورزش پر بھی توجہ دینی چاہیے اور بیڈمنٹن ورزش کا بہترین ذریعہ ہے۔ పోలీస్ కమిషనరేట్ హెడ్ క్వార్టర్లో షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్ ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది। ఈ నేరేడు మట్లో ఇక్కడ ఆఫీస్ స్టార్ట్ చేసి దాదాపు 2 years అయింది। మన సిబ్బంది ఎవరు ఇక్కడ వస్తున్నారు వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం స్పెషల్ అది ఈవినింగ్ సమయం ఏమైనా ఇక్కడ సౌకర్యం లేవు అది గుర్తించి ఈ ఉన్న స్థలంలో ఈ షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్ తయారు చేసిన మన ఆర్ఐ విజయానంద్ వాళ్ళ టీం మొత్తం వాళ్ళకి అభినందనలు। ఈ కోర్ట్ అందరూ మా సిబ్బంది పక్కా అది వాడతారు। అండ్ డెఫినెట్లీ దేర్ ఆర్ సమ్ గుడ్ ప్లేయర్స్ ఆల్సో రాచకొండ డైలీ ప్లేయింగ్ వాళ్ళకి రేపు ఎప్పుడైనా స్టేట్ లెవెల్ ఇంటర్ యూనిట్ కాంపిటీషన్కి అది పనికి వస్తుంది। సో గుడ్ జాబ్ బై అవర్ ఆర్ఐ అండ్ హిస్ కలీగ్స్ అండర్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ డీసీపీ అడ్మిన్। ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్। فلکنما پولیس نے 6 جون کو جہنما میں ہوئے قتل کی واردات کے سلسلے میں ایک شخص کو حراست میں لیا۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون گجاراؤ بھوپال آئی پی ایس نے بتایا کہ ملزم 39 سالہ سید انور کی لڑکی سے مقتول شاہ رخ نے رازدارانہ طریقے سے شادی کر لی تھی اور سید انور پر وہ زور ڈال رہا تھا کہ اپنی بیٹی کو اس کے گھر بھیج دے۔ سید انور نے سلسلے میں منصوبہ بندی کی اور شاہ رخ کو دھوکے سے طلب کیا اور جہنما سڑک پر اس پر حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون نے سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات بتائیں۔
تلنگانہ کابینی اجلاس شروع ہونے سے قبل پرگتی بھون کے باہر 2 افراد نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، جنہیں وہاں تعینات پولیس اہلکاروں نے حراست میں لیا اور ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ کچھ دیر کے لیے پرگتی بھون کے باہر افراتفری کا ماحول دیکھا گیا۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول چھڑک کر خودسوزی کرنے کی کوشش کرنے والے دونوں افراد ایک دوسرے کے بھائی بتائے گئے ہیں اور ان کے مکان پر ایک راؤڈی شیٹر نے قبضہ کر لیا اور پولیس میں شکایت کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس واقعے سے دل برداشتہ ہو کر دونوں بھائی خودکشی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چندرانگٹہ پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے ہاشم آباد میں ایک شادی شدہ نوجوان نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ متوفی کی شناخت 21 سالہ سید محمد علی کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو پیشے سے ڈرائیور بتایا گیا ہے۔ متوفی کی والدہ نے بتایا کہ چند ماہ قبل ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ بیوی کے ساتھ ان کے بیٹے کی اکثر بحث و تکرار اور جھگڑا بھی ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسی جھگڑوں سے تنگ آ کر ان کے بیٹے نے خودکشی کی ہے۔ دوسری جانب متوفی کی اہلیہ نے بھی یہ بات بتائی کہ شوہر کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد انہوں نے انتہائی اقدام کیا۔ چندرانگٹہ پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا ہے۔ میں کمرے میں تھے، دروازہ لگا ہوا تھا، میں سو رہی تھی۔ میں تو کبھی بھی کچھ بھی کام کرنے سے پہلے بول کے کرتے تھے اور اس بار کچھ بھی نہیں بولے۔ اب کیا لڑی ہوئی تھی کچھ؟ ہاں ہوئی تھی گھر میں جانے کے بعد، آج بس لڑی تھی خالی بس۔ ایسا آپ کا نام کیا ہے؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ سمیرہ سلطان۔ بچے آپ کو؟ نہیں دیجیے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے سابق وزیر اعظم نرسمہا راؤ کی 100 سالہ تقاریب 1 سال تک منانے کا فیصلہ کیا تھا اور نیکلس روڈ کا نام تبدیل کرتے ہوئے نرسمہا راؤ کے نام سے موسوم کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ اس بات کا بھی منصوبہ بنا رہے ہیں کہ حضرآباد کو ضلع میں تبدیل کرتے ہوئے اسے سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کے نام سے موسوم کیا جائے اور اس سلسلے میں بہت جلد فیصلہ بھی لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ حال ہی میں منعقد ہونے والے گریجویٹ MLC انتخابات میں پی وی نرسمہا راؤ کے دختر وانی دیوی کو TRS سے امیدوار بناتے ہوئے انہیں MLC منتخب کیا گیا تھا۔ TRS رکن خان ساز کونسل کے کویتا نے نظام آباد کی لکشمی نرسمہا مندر میں پوجا کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر ریاست بھر میں جو فیور سروے گھر گھر کیا گیا ہے وہ انتہائی کامیاب رہا، جس کی وجہ سے ریاست میں کورونا وبا میں بڑی حد تک کمی آئی ہے اور کئی افراد کو بخار کی دوائیں بھی مفت حاصل ہوئی ہیں۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ملک اور ریاست سے بہت جلد کورونا وبا ختم ہوگی۔ اس موقع پر TRS اراکین اسمبلی جیون ریڈی اور بالا راجو بھی موجود تھے۔ CPI اسٹیٹ سیکرٹری چاڑا وینکٹ ریڈی کی قیادت میں CPI قائدین اور کارکنوں نے GST آفس واقع بشیر باغ پر دھرنا منظم کرتے ہوئے کورونا کی دواؤں، انجیکشنز کے علاوہ دیگر کو GST سے مستثنی کرنے کا مطالبہ کیا۔ سی وینکٹ ریڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ یہ بات شرمناک ہے کہ ایک طرف مودی کورونا سے جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں تو دوسری جانب کورونا کی دواؤں اور انجیکشنز پر GST وصول کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر صحت ای راجندر کے دورہ دہلی اور قومی BJP قائدین سے ملاقات کے بعد ان کے حلقہ اسمبلی حضورآباد میں واپسی پر ان کا والہانہ خیر مقدم کیا گیا۔ روڈ شو کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے ای راجندر کی تائید میں زبردست نعرے بازی کی گئی۔ بعد ازاں ای راجندر نے بتایا کہ انہیں اپنے حلقے کی عوام پر مکمل اعتماد ہے اور وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے انہیں ضمنی انتخابات میں پھر ایک مرتبہ کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔
یوتھ کانگریس قائدین اور کارکنوں کی جانب سے گاندھی بھون کے پاس پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو لے کر زبردست دھرنا منظم کرتے ہوئے مرکزی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ صدر تلنگانہ یوتھ کانگریس سیوا سن نے مرکزی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ ملک اور ریاست کی عوام کورونا وبا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مالی مشکلات سے دوچار ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے مسلسل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ شہر کے مصروف علاقے پتھر گٹی اور شہران کے پاس لاک ڈاؤن نرمی کے اوقات کے دوران بھی پولیس کی طرف سے چالانات کیے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ لوگ بازار آئے ہوئے تھے اور اچانک وہاں پر پولیس کی طرف سے چالانات کیے گئے۔ عوام نے کہا کہ نرمی کے اوقات کے دوران بھی اس طرح کے چالانات مناسب نہیں ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کے دوران تقاریب میں 40 افراد کی گنجائش رکھی گئی ہے، تاہم منگل کو ساؤتھ زون ڈی سی پی دفتر میں منعقدہ میڈیا کانفرنس میں تقریباً 50 سے زائد تو یوٹیوب اور فیس بک چینل کے نمائندے امڑ آئے تھے، جبکہ ریگولر میڈیا چینلز بھی موجود تھے۔ اعلیٰ عہدیداروں کے دفاتر میں وبا کے دوران اس طرح سوشل میڈیا کے چینلز کو اجازت دینے کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے۔ ریگولر میڈیا چینلز کے نمائندوں نے بتایا کہ صرف ایکریڈیشن کارڈز رکھنے والے صحافیوں ہی کو اس طرح کی میڈیا کانفرنسز میں موجود رہنے کی اجازت دی جائے۔ کمشنر پولیس سیبرآباد وی سی سجنار آئی پی ایس نے بیج کمپنیوں کے ذمہ داروں محکمہ زراعت کے عہدیداروں کے ہمراہ ایک رابطہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے مختلف امور کا جائزہ لیا۔ اس رابطہ اجلاس میں ٹاسک فورس کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ کمشنر پولیس سیبرآباد وی سی سجنار نے بتایا کہ بیج کمپنیوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ نقلی بیج فراہم کرنے والوں سے ہوشیار رہیں اور ایسی کوئی بھی اطلاع محکمہ پولیس کو فوری طور پر دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کسانوں سے بھی اپیل کی کہ بیج کی خریدی سے قبل اچھی طرح اس کی جانچ کر لی جائے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ چنچل گوڑا اسٹریٹ فائٹ میں زخمی نوجوان دوران علاج فوت، مجلسی رکن اسمبلی نے مرحوم کے مکان پہنچ کر لواحقین کو دیا پرسہ۔ چنچل گوڑا اسٹریٹ فائٹ میں ملوث ملزمین گرفتار، سر پر اندرونی چوٹ کی وجہ سے نوجوان کی موت، ڈی سی پی ساؤتھ زون کی میڈیا کانفرنس۔ مجلسی اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں لاک ڈاؤن کے باوجود عوامی خدمات میں مصروف۔ غیر قانونی طور پر ممنوعہ تمباکو اشیاء اور گٹکا فروخت کرنے کے الزام میں 3 افراد گرفتار، 3,65,000 روپے مالیتی اشیاء ضبط، نارزون ٹاسک فورس ٹیم نے کی کارروائی۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔